آپ نے پہلے 200 کی فگر دی تھی لاپتہ کی، اب آپ بتا رہے ہیں کہ 180 لوگ رہ گئے ہیں. 180 لوگوں کی فہرست کہاں پر ہے؟ یہ ذرا تھوڑی سی دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ فگر جو آئی ہے شروع میں آئی تھی تقریباً 200، تقریباً، وہ بھی میں نے تقریباً کہا ہے، 200 ایگزیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ کوئی بینک کا ریکارڈ تو نہیں ہے کہ اتنے پیسے گئے اور اتنے آئے اور ایگزیکٹ ایکوریٹ ریکارڈ ہوگا. وہ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، فائرنگ ہوئی، افراتفری ہوئی، اس میں کئی لوگ لاپتہ ہیں، تو تقریباً 200 کے قریب شروع میں تھے. اس کے بعد ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو پارٹی کی میٹنگز میں باتیں آتی ہیں ان میں یہ بات ہوئی کہ کچھ لوگ آ گئے تھے، وہ مل گئے ہیں، فیملیز کے پاس پہنچ چکے ہیں، باقی تقریباً اتنے لاپتہ ہیں ٹوٹل. اب یہ لاپتہ جو ہیں ان میں کچھ جو ہیں لاپتہ کی تفصیلات یہ ہیں کہ لاپتہ میں کچھ لوگ گرفتار ہیں. اب جو گرفتار ہیں ان میں سے کچھ کو انہوں نے پیش کر دیا ہے عدالت کے سامنے، تو وہ ریکارڈ پر آ گئے ہیں، ان کے نام اور ان کی علاقوں کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ فلاں فلاں عدالت میں ہیں. کل بھی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ وہاں پنجاب میں اسلام آباد کی عدالتوں میں ان کو وہ کر رہے ہیں، ضمانتوں کے لیے اپلیکیشنز دے رہے ہیں اور ان کو پیشیں شروع ہو گئی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تھانوں میں رکھا گیا ہے لیکن ان کو ریکارڈ پر نہیں لایا گیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے تھانوں میں ایسے کھیل چلتے رہتے ہیں، تھانے میں بٹھا دیتے ہیں لیکن ریکارڈ پہ نہیں لاتے، تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہے. تو ایسے بھی کئی ہیں. ان میں سے جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، مثلا ہمارے بعض ساتھی جو کہ تھانوں میں ہیں، جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ہمارے پاس تو فلاں فلاں علاقے کے اتنے کارکن بھی موجود ہیں تھانے میں، وہ نہیں آئے. تو وہ تھے جن کو ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا. تو اس طرح پھر ہمارے لوگ پہنچے. بعض میں تو یہ ہوا کہ جب فیملی کے لوگ پہنچے تھانے میں تو ان کو بھی بٹھا دیا، ان پہ بھی پرچہ درج کر دیا. تو یہ اس طرح کے مسائل آپ کو پتہ ہے. فہرست ہے جو جتنی بھی ہے، 100 ہے، 10 ہے، 20 ہے، ان کی فہرست سامنے کیوں نہیں لا رہے آپ لوگ؟ تو لے آئیں گے نا، ہم نے کوئی چھپانی تو نہیں، اس میں فائدہ چھپانے میں تو ہمیں نقصان ہے. ہم تو فگر، لیکن فگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فگر اب تک چل رہی ہے، وہ کلا کر رہے ہیں اس پر. یہ جیسی فائنل ہوگی اب سب کے سامنے پیش ہوگی. یہ کوئی ایسی فہرست تو نہیں ہے نا کہ حادثے میں اتنے لوگ جاں بحق ہوئے. تو یہ ایک لڑائی تھی جس میں کی بات کی نا، 12 کی بات کی. میں ایک تو میرا کویشچن یہ تھا کہ کتنے لوگ کے پی کے ہیں، اور اگر کے پی میں آئے ہیں وہ لاشیں، تو آپ لوگوں نے کوئی پوسٹ مارٹم یہاں پہ کرایا یا تو حکومت آپ کی ہے نا؟ دیکھیں پوسٹ مارٹم بھی ہوئے ہیں، ہمارے بعض ساتھیوں نے فیملیز نے اجازت دی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ بھی کے پی سے ہیں آسی صاحب، کہ کے پی میں قتل کے معاملوں میں بھی جب ڈائریکٹ دشمنی میں بھی قتل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں پوسٹ مارٹم نہ کراؤ. لوگ منع کرتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی اپنی بیگم کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا تھا، آپ کو یاد ہے یہ بات بھی. تو اس لیے یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے. ہمارے بعض لوگ یہاں تک ہوا ہے کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جہاں پر جو شہداء تھے جن کے جنازے ہوئے، وہاں جا کر ان کو کہا بھی کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرائیں. پوسٹ مارٹم سے فیملیز نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرتے. پہلی بات تو اب فیملی کی مرضی کے بغیر ہم زبردستی تو نہیں کروا سکتے، نہ کوئی کر سکتا ہے اس طرح. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرے یہ ہے کہ کچھ کے ہوئے ہیں. مثلا ہمارے کشمیر کا ایک اس کا ہزارے کا ایک لڑکا جو ہے شہید ہوا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. کچھ اور کے بھی 2-3 کے ہوئے ہیں پوسٹ مارٹمز. وہ ہم کمپائل کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ان کی بنیاد پر ہم مقدمات بھی درج کریں گے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بندہ گولی سے مرا ہی نہیں ہے. تو یہ جو مرے ہیں جن کے پوسٹ مارٹم ہوئے وہ سامنے آئیں گے. اور اب ہم نے ایک کمیٹی، یہ ہمارے جو لیگل کمیٹی ہے وہ اس پہ کر رہی ہے کہ ہم یہ اب پلان کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارے دفنائے گئے ہیں مختلف علاقوں میں جن کا ہمیں پتہ ہے، تو ہم ان لوکل میجسٹریٹس کے پاس قبر کشائی کے لیے درخواستیں دے دیں. بے شک وہ نہ مانیں، نہ کریں، فیملی بھی نہ مانے اور میجسٹریٹ بھی نہ دے، لیکن کم از کم ریکارڈ پر آ جائے گا کہ ہم نے کیے. تو یہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ایگزیکٹ تعداد کا تعلق ہے تو وہ اس لیے نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ، دوسری بات یہ کہ میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو کمیٹی ہے وہ کر رہی ہے. مجھے تو ایگزیکٹ تعداد کا میں آپ کو بتا بھی دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آ بھی جائے گی، پتہ کر لوں گا. جی صاحب، صبح کے حکومتی معاملات صبح چلی، گورنر سے بار بار بشرا بی بی نوم یادی زما گاونډي تنکړې دي، ټول معاملات هغه چلی، وزیر اعلی طرف ته اشاره. سر دیکھیں سے خبر اٹکوم بیا اختتامی خبرې کوو د خو د وزیر اعلی سے گورنر سے په حوالې سره تاسو خبره مو نه کړو. زه به دا کوېسچن کوم چې اے پی سی راغوښتې وه، وایي چې وزیر اعلی صاحب هغې کې شامل شوی هم نه و، څه دلچسپي د امن و امان د حوالې سره چې کوم اے پی سی و هغې کې وزیر اعلی صاحب او صوبایي حکومت نه سر سر یو عمده خبر سوال دی صدر صاحب، 11 نکات چې کوم دی پکې د خیبر پختونخوا په فایده کې وه، او په هغې باوجود زیات نکات چې کوم دی نو د صوبې په فایده کې خو دی بیا گورنر وزیر اعلی گورنر صاحب دا خبرې کړې دي. سر زما گیله پسې ده چې مال په پښتو کې جواب را نه کړ، د اخیری پښتنه بیا په دا سره وځي یوازې په پښتو کې به خبرو وکړه.
تاسو د څنګه په نه دا راته بیا دوباره سوال وکړم په پولیس لاین کې دا غي ملزمونی ولې شو تاسو په حکومت کې په 2014 کې په پی ایس کې دومره لوی پیښه راغلی و دا غي څه پلټنې شروع دي زه خیر دی خو چې ماته یاد دي اوس ماته یاد نه بیا ها د گورنر به درته ویم دا څه کار دی عارف صاحب ستا کور ته زه میلمه درشم او زه ته یم چې زه میلمه یم دا بیټک دی راته کولو کا بیا درته وایم چې ستا په کور کې په کچن کې چې کوم دا لوښی پروت دی که نه د دې دا رنګ زما نه دی خوښ او زه دا ګڼم چې دا رنګ دي دا په واشروم کې چې کوم شیمپو پروت دی دا لرې کړه دې په ځای دا بل شیمپو راوړه د دې تولیې دا رنګ مې نه دی خوښ نو ته به یو ورځ د خو ما برداشت کې بیا به راته وایې مړه داسې لیونی دی خو اوس میلمه دی لکه اوښکې هم نشم په زوره اخر هلته کې هلته پښتو ده سب نه زه چې کم یوې دی ځه چې کم کې دی په خپله یې ځه نو اخره کې به دی ما ته وایي چې یاره بس دا بس زه یې دی نو بس لګیا دي د ده په خبرو نو ور به راپسې بند کړي ور به راته بند کړي چې مړه بس ټیک ده دغه روټۍ موټۍ دي خوري او نور بس میلمه دی په زور یې اوښکې نشم خو ځه بس ور به نو د گورنر هاوس کې دا مسله ده مونږ ته مونږ له یو داسې کس راغلی دی او نو ہاں یس یس اچھا تو گورنر صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات ان کو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ یہاں پر ایک مہمان کے طور پر آئے ہوئے ہیں مہمان اداکار کے طور پہ اور ان کا جو ڈائریکٹر ہے جو ان کو سے اداکاری کروا رہا ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے بہاف پہ خیبر پختونخوا میں صرف اداکاری کرتے ہیں تو یہ بعض اوقات بھول جاتے ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں جیسے یہ نا فلموں میں آپ کسی کو پولیس کا یونیفارم پہنا دیں اور وہ اداکار سمجھنے لگ جائے کہ میں واقعی پولیس والا ہوں تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے تو اس لیے یہ گورنر صاحب جو ہیں یہ ایک مہمان اداکار کے طور پر خیبر پختونخوا میں ہیں میرے خیال میں ان کو بس یہی اداکاری کرنی چاہیے کہیں پہ کسی اسکول میں جا کے فیتا کاٹ لیا کہیں پہ کسی بچے سے جو ہے وہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ان کا اتنا ہی کام ہے اس سے زیادہ ان کا اور اتنی ان کو اجازت بھی ہے باقی خیبر پختونخوا کے سیاسی معاملات میں باقی خیبر پختونخوا کے دیگر معاملات میں ان کی انٹرفیرنس ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور آپ کو بتانے لگ جائے کہ آپ نے اپنے گھر کا انتظام ایسے چلانا ہے تو اس کا پھر آپ کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ آپ دروازہ بند کر کے اس کو کہیں کہ بھئی اب فارغ ہو جاؤ مہمان تو کچھ دیر کے جاتے ہیں نا کہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ جانے والے ہیں. اچھا دوسری بات میں دوسری بات یہ جو آپ کے اس پوائنٹ کو جو آپ نے کہا کہ اس پہ 11 نکاتی یا یہ جو اے پی سی جو انہوں نے بلائی اور یہ ساری چیز دیکھیں میری بات سنیں اے پی سی ہوتی ہے آل پارٹیز کانفرنس جس میں آپ کسی ایشو پر بات کرتے ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس کوئی پارٹی کا نمائندہ یا کوئی پارٹی بلاتی ہے خیبر پختونخوا میں کئی سیاسی پارٹیاں ہیں اور خیبر پختونخوا میں ایک اے پی سی بھی ہے جو مستقل اے پی سی ہے جو مستقل چل رہی ہوتی ہے اس کا نام ہے صوبائی اسمبلی اس میں تمام پارٹیاں جن کو خیبر پختونخوا کی عوام نے اس قابل سمجھا کہ ان کو ووٹ دے ان کے نمائندے وہاں موجود ہیں پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی ہیں اے این پی کا بھی ایک ہے جے یو آئی کے بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ اے پی سی چل رہی ہے اس اے پی سی کا اجلاس ہوتا ہے اس اے پی سی کے اجلاس میں لوگ تمام صوبائی مسائل پر بشمول کرم پر بات کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں ان کی تقریر ریکارڈ ہوتی ہے میڈیا میں بھی نشر ہوتی ہے اور اس پر پھر عمل درآمد بھی ہوتا ہے اگر وہ کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں اس پر حکومت عمل کرتی ہے گورنر نہ تو پارٹی کا نمائندہ ہے جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے یہ اس کی نمائندگی نہیں کر رہا یہ یہاں پر وفاق کی نمائندگی کر رہا ہے اور میں نے جیسے کہا کہ اداکار کے طور پہ انہوں نے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ بیٹھو وہاں پہ تھوڑی سی اداکاری کرو تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی آپ ڈرامے میں ہل جل کر رہے ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ ان معاملات میں اپنے خواہ میں اپنا بھی وقت ضائع نہ کرے اور ڈرامے بازی بھی نہ کرے سب کو پتہ ہے اس کے پاس کرم ایجنسی میں کرم ضلع میں یہ ایک پتھر ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں رکھ سکتا ہے اس کے پاس اتنا قانونی اختیار نہیں ہے تو یہ کس بنیاد پر وہاں پر ان لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو جمع کر رہے ہیں ان کی پارٹیوں کی نمائندگی اسمبلی میں موجود ہے وہ تو وہاں روزانہ تقریریں کر رہے ہیں وہاں کریں اب رہ گئی بات اس کی کہ اس میں 11 نکات ہیں یا 12 نکات ہیں جو نکات ہیں ان پر ہم ویسے بھی عمل پیرا ہیں ہم کر رہے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کرم کے حوالے سے بات کی جائے تو میں خود ذاتی طور پر کرم کے لیے جو وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بنائی ہے جو کرم کے معاملات پر سپروائزری کمیٹی دیکھے گی اس کا میں کنوینر ہوں وہ میری سربراہی میں بنائی گئی ہے تو ہم کر رہے ہیں اب اس نے ہمیں کیا بتانا ہے یا کیا نہیں بتانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بشرا بی بی کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی ایک
جس طرح کہتے ہیں نا کہ مہمان آپ کے گھر کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہو تو پھر وہ اپنی مہمان نوازی کا جو اس کا حق ہے نا وہ کھو دیتا ہے. فضول بات ہے بھائی. بجرا بی بی ہمارے چیئرمین صاحب کی اہلیہ ہیں, ہمارے لیے بہت محترم ہیں, ہماری مہمان ہیں, آئی ہیں, یہاں رہ رہی ہیں. ان کو اگر کوئی تکلیف ہے تو میں اس تکلیف کا کوئی علاج نہیں کر سکتا, ان کو کہیں برداشت کریں. بس پلیز بس دار سوال ادھر ختم کرو. بس بیرسټر صاحب دا ستاسو دراتلو ستاسو د دونه جبري د پریس ډیره شکریا سر او دی بجلی تلو راتلو سره په ټول کوم مدد دی تاسو به نه ماین نه شي نشته اوس کی او بشي لوړ بډیرو نو هغه